اسد یار سرگودا سے بول رہا ہوں. آپ سے یہ سوال کہ میں حفظ کر رہا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجیے. اللہ اللہ. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو اپنی 10 انگلیاں دونوں آنکھوں پر 5 انگلیاں ہاتھوں کی رکھ لیں، اور ولا یعودہ حفظہما یہ 11 مرتبہ پڑھیں. 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر اپنی انگلیوں پر پھونک مارے اور آنکھوں پر پھیر دے. اسی طرح ہر نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں یا نورو 11 بار پڑھیں، اور ہاتھ انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک آپ کی آنکھوں کے نور کو سلامت رکھے. نور مصطفیٰ کا صدقہ آپ کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائیں. صلی اللہ علیہ سیدنا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام ندیم ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو میت جس گھر میں ہو جاتی ہے تو کہتے 3 دن تک چولہا نہیں جلاتے، گھر میں کوئی چیز پکاتے نہیں، کیا یہ صحیح ہے یا اس متعلق وضاحت چاہیے تھی پلیز؟ یہ عوام نے اپنے اوپر مشکلات ڈالی ہوئی ہیں. چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا پکانا بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم گھر کی عورتوں کو اگر قبرستان جانے سے منع کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہمیں جانے سے منع کر رہے ہو لیکن مرنے کے بعد پھر قبرستان میں دفن کیوں کرتے ہو؟ تو آپ رہنمائی فرما دیجئے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ قبرستان میں دفن ہونا اور چیز ہے، اور عورتوں کا قبرستان جانا اور چیز ہے. اس طرح کے تو بہت سارے معاملات ہیں جہاں عورتیں نہیں جاتی. غیر مردوں میں عورتوں کو شریعت نے منع کیا ہے کہ بے پردہ نہ جائیں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہنس کر بات چیت نہ کریں، بے تکلف نہ بنے. تو جب قبرستان میں عورت دفن ہوتی ہے تو مرد تو جاتے ہیں وہاں، مرد جنازہ بھی اٹھاتے ہیں. تو اگر کوئی عورت بولے کہ ہم کو غیر مردوں سے اس وقت کیوں ملنے جلنے سے منع کرتے ہو، یہی غیر مرد تو ہمارے جنازے کو کندھا بھی دیں گے. یہ کندھا دینا اور قبرستان میں دفن ہونا اور چیز ہے، اور قبرستان میں عورت کا جانا اور چیز ہے. تو جو شریعت نے مطلب احکام دیے وہ بس اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر کے سرانے یا پاؤں کی طرف کھڑے ہونا چاہیے؟ سلام چہرے کی طرف آ کر کرنا ہے، قبلے کو پیٹ کرے اور چہرے کی طرف منہ کرے اور سلام کرے، اور وہیں کھڑے کھڑے ایصال ثواب بھی کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.